بتانا چاہتا ہوں جج کی وکیل اور جج کی اہمیت. ہم کیس سنتے ہیں، کاغذ پہ کچھ فقرے لکھے ہوتے ہیں، اندازہ لگانا ہوتا ہے کہاں سچ ہے کہاں جھوٹ ہے. ہو سکتا ہے بے پناہ ہم نے فیصلے غلط کیے ہوں، کیونکہ کاغذ کے ٹکڑوں پہ جو لکھا گیا ہے وہ ایک پارٹی کو فائدہ دیتا ہے اور دوسرے کو نہیں. سچ کیا ہے وہ تو اوپر والا جانتا ہے، مگر ہم تو کاغذوں پہ چلتے ہیں، قانون پہ چلتے ہیں کہ جو ثابت کر سکے کیس کاغذ کے بیسس پہ اس سے معلوم ہوتا ہے. یہ مجھے ایک خط ملا، میں باہر کا خط ہے، رجسٹرڈ پوسٹ کے ذریعے آیا اور 8 پاؤنڈ سے زیادہ انگلستان سے خط آیا. تو میں یہ صرف اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں، یہ نہیں کہ میری تعریف ہے، مگر اس میں صرف یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ جج کی کرسی کتنی اہم ہے اور وکیلوں کا کردار کتنا اس میں اہم بھی ہے. یہ آپ کو ان کا نام نہیں بتاؤں گا، میں یہ پڑھتا ہوں. اس سے آپ کو شاید یاد نہ ہو، 2007 کی بات ہے جب میں پھر یہ کچھ ذاتیات اور کیس کا نمبر بتاتی ہیں. مجھے کچھ یاد نہیں ہے کون خاتون ہے اور یہ کیس کیا ہے. ابھی میں پڑھتا ہوں دوبارہ. میں اور میرے 2 بچے کیمبرج میں مقیم ہیں انگلستان میں، جہاں میں فل اسکالرشپ پر پی ایچ ڈی کر رہی تھی. مجھے آج بھی وہ خوف و ہراس کی زندگی یاد ہے. ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ آج یا کل بچے چھن جائیں گے. عدالت میں ہمارا کیس لگا، سپریم کورٹ کا وکیل نہیں تھا تو میں خود سامنے آئی اور سادہ الفاظ میں مدعا بیان کیا. آپ نے تسلی سے میری بات سنی. ایک خوف سا تھا کہ آج کیا فیصلہ ہوگا. میری گھبراہٹ دیکھتے ہوئے آپ نے کہا، آپ اطمینان رکھیے، آپ نے فیصلہ لکھا. یہ وہ فیصلہ ہے جو آج تک میرے اور میرے بچوں کے سروں پر ڈھال بن کر کھڑا رہا. میں نے نہ صرف کیمبرج یونیورسٹی سے ایجوکیشن میں پی ایچ ڈی حاصل کی، بلکہ 2 سال وہاں پڑھانے کے بعد 2021 سے آکسفورڈ یونیورسٹی میں بطور سینئر لیکچرر فائز ہوں. میری بیٹی، نام نہیں بتاؤں گا، اس سال یونیورسٹی سٹی شروع کرے گی. وہ وکیل بننا چاہتی ہے. میرا بیٹا اگلے سال اے لیولز کرے گا. وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کرنا چاہتا ہے. ہم اکثر مل کر آپ کی عدالت کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور میں بچوں کو کہتی ہوں کہ قابل، ایماندار اور خدا ترس انسان نہ صرف اپنے لیے بلکہ ہر اس زندگی کے لیے کامیابی کا باعث بنتے ہیں جن کا گزر ان کے راستوں سے ہو. پشاور کی گلیوں بریکٹ میں لکھا ہے میرا آبائی شہر سے نکل کر آکسفورڈ تک کا سفر مشکل تو تھا. ہر آپ جیسے ایماندار منصفین کی مرہون منت بخوبی طے ہوا. تو یہ میرے خیال میں میں نے کوئی خاص بات نہیں کی. یہ ہمارا فرض ہے، اسی لیے ہمیں انتخاب کیا جاتا ہے. اور میں جو اس خطوط میں، یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ اگر میرے ڈسٹنگوش کلیگز کے لیے ہے، اور یہ گزارانہ بات ہے، کوئی ریچ یہ بات نہیں کر رہا ہے یا افریدی صاحب، تو تھوڑا خیال رکھیے گا. آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ آئے اس تقریب میں. پھر میں بالخصوص چیف جسٹس ڈیزگنیٹ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور اپنے دیگر ساتھیوں کا، ججز کا، سپریم کورٹ شریعت اپیلیٹ بینچ کے معزز ججز، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور اٹارنی جنرل صاحب کا، جو انہوں نے میرے متعلق باتیں کہیں. پھر فاروق نائک صاحب، وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل کا، اور شہزاد شوکت صاحب کا، صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. آپ کا تہہ دل سے شکریہ. اور
مجھے یقین نہیں آ رہا ہے. شکر ہے کہ میری اہلیہ آج موجود ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ باتیں سنی، کیونکہ میں ان کو کہتا کہ میری تعریف ہی تو ان کو کوئی اس پہ اعتبار نہیں کرتی. تو اور ایک اور تو سب آپ لوگوں کا شکریہ آنے کا، اور دوستوں کا بھی، وکیلوں کا، صحافیوں کا آنے کا شکریہ، اور انہوں کا بھی شکریہ جو آج ہم میں موجود نہیں ہیں. میں قانون اور آئین کی آج نہیں بات کروں گا، میں کچھ وہ باتیں بتاؤں گا آپ کو جو شاید آپ کو پتہ نہ ہوں، مگر یہ سب سے پہلے شکریہ اوپر والے کا، شکریہ اللہ تعالیٰ کا کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں یہ منصب سنبھالوں. شکریہ عوام کا، شکریہ چودھری افتخار صاحب کا جنہوں نے میرا انتخاب کیا چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ. بلوچستان ہائی کورٹ جب میں گیا تو میں واحد جج تھا. ایک آئینی بحران پاکستان میں آ چکا تھا، کوئی جج نہیں تھا، میں واحد جج تھا بلوچستان ہائی کورٹ میں. تو کسی سے مجھے سیکھنے کو نہیں ملا، وکیلوں نے مجھے سکھایا، اور ان کی مدد سے اپنے بلوچستان کے وکیلوں سے آگے بڑھے، ججز اپوائنٹ کیے، اور ایک غیر فعال عدالت عالیہ بلوچستان پھر کا کام شروع ہوا. بلوچستان میں بہت سارا چیزیں کیں. بلوچستان سے ہی میرا تعلق ہے، بلوچستان ہی میں نے تعلیم حاصل کی، پہلی سے 10ویں تک. سینئر کیمبرج وہاں ہوتا نہیں تھا تو اس لیے کراچی گئے. اس کے بعد 10ویں کے بعد میرے والد کی پیدائش 30 میل دور ایک شہر ہے پشین، وہاں ہوئی تھی، اور ان کے والد قندھار سے ہجرت کر کے آئے تھے اور اس دنیا سے چلے گئے جب وہ میرے والد کی عمر صرف 6 سال تھی. میرے والد بیچ چلے گئے جب میں صرف 16 سال کا تھا. اب میں اپنے خاندان کی خواتین کا ذرا ذکر کرنا چاہتا ہوں. میری دادی، جن سے میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی، جن کو ہم ادے کہتے تھے، ان کے 3 بیٹے تھے. وہ خود پڑھی لکھی نہیں تھیں، مگر انہوں نے اپنے جو ایک بیوہ پشین میں رہ رہی ہیں، اب آپ اس کو سوچئے، اور یہ 100 سال سے پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے یہ تعین کیا کہ میں تینوں بچوں کو جو اس وقت کی سب سے بہتر تعلیم ہے وہ دلوانا چاہتی ہوں. سب سے بڑے ان کے بیٹے قاضی موسیٰ، وہ ایکسیٹر کالج گئے، اور اس کے بعد میرے والد قاضی محمد عیسیٰ انگلستان مڈل ٹیمپل بار کی ڈگری لینے کے لیے گئے، اور سب سے چھوٹے قاضی اسماعیل وہ پائلٹ بنے. دونوں اپنے چچاؤں سے میری ملاقات نہیں ہوئی کہ ان کی وفات مجھ سے پہلے ہو گئی تھی، میری پیدائش سے پہلے ہو گئی تھی. اس وقت انگلستان جانا آسان کام نہیں تھا. آپ کو پہلے پشین سے کوئٹہ سے پھر کراچی، 24 گھنٹے کا ریل کا سفر، پھر کئی دنوں کا سمندر کا سفر جو آپ کو لے جاتا انگلستان. تو میرے والد بلوچستان میں پہلے بیرسٹر تھے، اور میں بھی اسی جگہ سے میں نے اپنی بار کی جہاں سے انہوں نے جس کا انتخاب کیا تھا. 4 انز آف کورٹ ہیں. مڈل ٹیمپل کا نام کم سنا جاتا ہے پاکستان میں، تو میں بھی مڈل ٹیمپل میں گیا. میرے والد پہلے بلوچستان کے بیرسٹر تھے، اور میری بیٹی پہلی خاتون تھیں جو مڈل ٹیمپل سے جنہوں نے بار کیا، اور میں نے بھی، ہم 3 جنریشن ایک ہی ان سے انہوں نے کیا. بلوچستان میں بہت ساری چیزیں کی. اس سے پہلے جب میں نے کہا خواتین کا اپنا ذکر کروں، میری والدہ نے مجھے کہا، ایک ہی نصیحت دی
آپ ڈگری کر لو, اس کے بعد جو مرضی کرو. تو ڈگری جیسی مجھے ہاتھ میں آئی بار کی, ساتھ ساتھ میری شادی بھی ہو گئی. تو میری وابستگی میری اہلیہ اور اس پروفیشن سے برابر کی ہے, 42 سال کی. 42 سال مجھے اس پروفیشن میں ہوئے ہیں, اور 42 سال سے میری شادی کو بھی ہوئے ہیں. تو ہر برے اچھے کے ساتھ دیا گیا. چیف جسٹس اس وقت افتخار محمد چودھری صاحب نے اپنے رجسٹرار کے ذریعے ڈاکٹر فقیر محمد کے ایک دن فون آیا کہ آپ کو چیف جسٹس صاحب بلا رہے ہیں. تو میں نے سمجھا پتہ نہیں خیریت کیا بات ہوئی, کیونکہ میں اس وقت انگریزی کے اخبار میں لکھتا تھا. تو میں نے کہا شاید کچھ ناگزیر لگا ہو, تو شاید مجھے کوئی شاید ڈانٹا پڑنے کے لیے. تو میں نے ریٹرن ٹکٹ بک کیا اسی دن کا کہ واپس آ جاؤں گا. تو وہاں پہ پتہ چلا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ جاؤ بلوچستان سنبھالو, وہاں کوئی جج نہیں رہا. میری زندگی میں ویٹو پار میری اہلیہ کو ہے, اور اس وقت میرے پارٹنر, ان سے میں نے کہا کہ میں نے کہا جی میں جب تک وہ نہیں ہاں کریں گے تو میں بھی نہیں کر سکتا ہوں. تو دونوں نے اگری کیا, اور پھر وہاں سے میں بلوچستان ایک دم زندگی بدل گئی راتوں رات. اور بلوچستان بلکہ چودھری صاحب نے مجھے کہا چلے جاؤ. میں نے ان سے بات کی, میں نے کہا میں تو اپنا ٹوتھ برش بھی نہیں لایا ہوں. تو خیر بلوچستان گئے, اور پھر بلوچستان میں جو کچھ کیا وہ خیر ہمارے بلوچستان کے دوستوں کو پتہ ہے. بہت سارے کام جس کا لوگ مجھے صلاح دیتے تھے کہ میں نے کیا, اس کے پیچھے میری اہلیہ تھی. ان کی بس 2 شرط تھی, ایک کہ ان کا نام نہیں بتایا جائے گا, اور کوئی معاوضہ اور کسی قسم کا کچھ نہیں ہوگا. تو بہت ساری چیزیں جو پبلک ایریاز میں پارکس اور ان کے ٹھیک ٹھاک کرنا, یونیفارم بنانا وغیرہ وغیرہ, انہوں نے اسٹیشنری ڈیزائن کرنا, ویب سائٹ ڈیزائن کرنا, بہت سی چیزوں میں انہوں نے ہاتھ بٹایا. اور بلوچستان کے ہر ڈسٹرکٹ میں ہم ساتھ گئے.